دوستو، ایران امریکہ اسرائیل وار کا کیا انجام ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ بہت جلد بند ہونے والی ہے؟ نہیں، یہ بہت جلد بند ہونے والی نہیں ہے۔ پاکستان نے جس امن مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی، وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ کوئی ایک میٹنگ بھی نہیں ہو سکی۔ ایک آدھ میٹنگ ہو جاتی تو ہم کہتے کہ چلو چند قدم ہم آگے بڑھے ہیں۔ تو اس جنگ کا آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں نہیں ترسوں اسے رکنا تو ہے۔ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک ناکام و نامراد امریکہ، ایک ہائیلی وونڈڈ ایران، بکھرا ہوا، اکنامیکلی انڈسٹریلی تباہ شدہ، بہت کمزور اکنامیکلی کمزور عرب، اور تیل اور گیس کا سارا فریکچرڈ نظام، جس کے اثرات ایشیائی ممالک اور یورپ تک بہت دیر تک محسوس کیے جاتے رہیں گے۔ اس جنگ میں سے پھر وکٹوریس کون ہے؟ جیتا کون؟ اس جنگ سے جیتیں گے اسرائیل جیتے گا، چونکہ اسرائیل کا نمبر 1 مخالف وہ ایران تھا، جو کہ جنگ کے بعد کافی کمزور ہو جائے گا اور اسے 10 سال لگیں گے اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے کے لیے۔ جبکہ تیل کا ایرا بھی گزرتا جا رہا ہے، تیل سے ہونے والی انکم میں بھی ایستا ایستا کمی آ رہی ہے، رینیوبل انرجی آ رہی۔ اور اس جنگ میں ہارا کون؟ مڈل ایسٹ کے سارے ممالک، عرب ممالک، ایران، عراق، سب۔ پھر ایشیائی ممالک کہ جن کی انرجی کا دار و مدار ان ممالک پہ تھا، اب انہیں شاید اتنی سستی انرجی آسانی سے نہ ملے، یا وہ اپنی انرجی کے لیے امریکہ اور کینیڈا کی طرف دیکھیں گے یا رشیا کی طرف دیکھیں گے۔ وہ کن شرائط پہ ملے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور یورپین ممالک جو کہ $20 ٹریلین کی اکانومی ہیں، یورپ پلس برطانیہ، وہ اس جنگ سے انہوں نے اپنے آپ کو ایرریلیونٹ ثابت کیا ہے۔ اور شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ آنے والے دنوں میں ناٹو کو بھی ایک بوگس ادارہ قرار دے کر باہر نکلنے کی بات کریں اور چلے جائیں، کیونکہ یورپی ممالک نے ثابت کیا ہے کہ وہ اب جو اکنامیکلی تو وہ سٹرانگ ہیں، مگر ملٹریلی وہ بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں۔ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ 65 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ملک آسٹریلیا اپنی انرجی کے ریسورسز ضروریات پوری نہیں کر پا رہا۔ یہ ان کی نالائکی ہے، چونکہ انہوں نے امپورٹ کے اوپر بھی سارا کچھ رکھا ہوا ہے۔ 65 لاکھ اسکوائر کلومیٹر میں اتنی گیس اور انرجی کے ذرائع تو ہوں گے کہ 3.5 کروڑ لوگوں کے کام آ جائیں۔ پھر جو شیل آئل کا یا شیل گیس کا جو ریولوشن آیا ہے، اس ٹیکنالوجی کو لگتا ہے آسٹریلیا نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ وائٹ ریس کے جو لوگ ہیں امریکہ کو چھوڑ کر، باقی سب نے امریکہ کی سبسڈی پہ گزارا کیا اور امریکہ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اور امریکہ جلد انہیں اپنے کندھوں سے اتار پھینکے گا۔ اور ایشیائی ممالک اور پرٹیکولرلی مڈل ایسٹ کے ممالک کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنا چاہیے، غصے سے نہیں، بیٹھ کے ایک دوسرے کے مفادات کو دیکھ کر کوئی ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ ہر دفعہ وہاں جنگ کے مواقع پیدا نہ ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔